ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کی سب سے اہم بات یہ سزا عمران خان صاحب کو کیوں ملی، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر ذرا بات کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں جی اس بڑی خبر کی طرف۔ جو بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو اور شامود قریشی صاحب کو 10 سال سزا جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر دی گئی۔ اس کے اندر عمران خان صاحب مسکرا کر چلے گئے اور جناب جج ذوالقرنین ابو الحسن صاحب جو ہے انہوں نے سزا سنائی۔ کچھ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو خوف زدہ ہو جائیں گے یا عمران خان صاحب جیل کے اندر وقت نہیں گزار سکیں گے یا عمران خان صاحب 3 دن سے زیادہ نہ رہ سکیں گے، عمران خان صاحب نے معزز جج صاحب جو ہے ان کو بھی فکرہ کہا تھا کہ جج صاحب آپ جلدی نہ کریں، میرے وکلا آتے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے اوپر معزز جج صاحب نے کل بھی فیصلہ اسی طرح سنایا۔ تینوں کیس جو ہیں یہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور 2 کیس جو اب تک جن میں عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، ایک میں عمران خان صاحب کو 10 سال سزا ہوئی، دوسرے میں 14 سال قید با مشقت ہوئی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو 14 سال سزا ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو جرمانہ وہ عمران خان صاحب پر پلنٹی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ یہ سارے معاملات ہو گئے، یہ خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ یہ سارا کھیل کیوں کھیلا گیا، یہ کہاں سے بات بنی، کہاں تک چلی اور دنیا کے اندر امریکہ نے جو کام کیا وہ کیا کیا، اور جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا کردار کیا ہے، اور آنے والی تاریخ جو ہے اس پی ڈی ایم کے کردار کو کس طریقے سے لکھے گی، امریکہ کے کردار کو کس طریقے سے لکھے گی، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے متعلق ہم بول نہیں سکتے، ان کے متعلق جو تاریخ لکھی جائے گی۔ جس طرح کوئی بھی آدمی، بڑا آدمی جو ہے اس کے متعلق جو اچھے کام کرے یا برے کرے اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اس کا نام کتابوں میں زندہ رہتا ہے۔ علامہ اقبال لگا لیں، انہوں نے شاعری کی، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، لیاقت علی خان نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پھر گولی کھائی، بھٹو نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد OIC کا اجلاس بلایا، پھر اس کے بعد اس کو پھانسی لگوائی گئی۔ ضیاء الحق صاحب جو ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، پھر ضیاء الحق صاحب کا طیارہ امریکہ نے کریش کروایا۔ اس کے علاوہ بے نظیر صاحبہ جو ہے ان کو لیاقت باغ میں قتل کیا گیا۔ ڈاکٹر قدیر خان جس کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست میں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا 6 سال اس کو نظر بند رکھا گیا۔ یہ ساری چیزیں سب جب اکٹھی کی جاتی ہیں پھر ایک مجموعہ بنتا ہے، ایک کتاب بنتی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ریگمال نمبر 76۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہے، 76 سالہ کتاب ہے۔ جتنی میری عمر ہے میں نے بہت سا سفر دیکھا ہے، 20 میں سے 20-22 سال میں نے نہیں دیکھے، باقی سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ جو بھٹو کا دور دیکھا، بھٹو سے لے کے آج تک کے جو رجیم چینج ہوئے یا پاکستان کے اندر جو سیاستدانوں کا جو حلیہ بگاڑا گیا، وہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 9 ستارے کی تحریک دیکھی اور بھٹو کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا، ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا دیکھا، مشرف صاحب کا مارشل لا دیکھا۔ اس کے علاوہ اس کے دوران جو مارشل لا لگے، پھر جو صدور تھے انہوں نے جو کام کیے، سارا کچھ دیکھے۔ جو نواز شریف صاحب پلانٹڈلی آئے، اس کے بعد جو ان کا دور حکومت اور مفاہمت کے بادشاہ بے نظیر اور آصف علی زرداری صاحب کا دور دیکھا، مولانا صاحب کے والد صاحب کا چہرہ مبارک دیکھا اور مولانا صاحب کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا اور سب کچھ دیکھا۔ اس سے آگے فل سٹاپ۔ جس طرح پاکستان کی ہسٹری 76 سال کی ایک ہسٹری ہے جس میں قائد اعظم کی گاڑی روکی گئی، قائد اعظم کو زیارت کے اندر نظر بند کیا گیا، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی ان کو جس طریقے کے ساتھ ذلیل کیا گیا، جس طرح بھٹو کو پھانسی دی گئی، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جس طریقے سے بے نظیر کو قتل کیا گیا، جس طریقے سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا گیا، اس کے علاوہ جس طریقے سے اب عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور اس ساری کہانی کے پیچھے ایک کردار ہے اور چند پاکستان کے لوگ ہیں۔ میں یہاں سے اسی بات کو اب آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، کچھ ہسٹری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کا سائفر کیس ہے یہ 1954 کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ بنا تھا، گورے نے بنایا تھا اس وقت عوام کو دبانے کے لیے، اور عوام کو دبانے کے لیے یہ جو نظام اختیار کیا گیا تھا جس کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی، جس میں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے فرنٹ پیج کے اوپر عمران خان صاحب کو کوریج ملی۔ ایک دفعہ پھر یہ عمران خان صاحب کی سزا جو ہوئی ہے اس کے اوپر رد عمل جو آیا، BBC نے ڈاکومنٹس جاری کیے ہیں، یا اور جو بڑے بڑے جریدے ہیں۔ اگر ہسٹری کے اندر جایا جائے تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1954 کے اندر بنا تھا۔ ٹوٹل امریکہ نے 73 رجیم چینج کیے، پاکستان کا جو آخری رجیم چینج ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوا ہے۔ اس دوران جو بڑے رجیم چینج ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ گن لیں کہ مصدق جو ایران کا
ایک طاقتور صدر تھا اس کو اتارا گیا. اس کو کس طریقے سے اتارا گیا؟ اس کو اسی طرح سے اتارا گیا جس طرح بعض امیر افراد 20 کے قریب قومی اسمبلی کے 24 کے قریب صوبائی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے بھاگے، اتحادی بھاگے. اسی طرح جو مصدق تھا اس کے ساتھ بھی یہی فارمولہ اپنایا گیا، اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی جو جلا وطن تھا اس جلا وطن شخص کو واپس لایا گیا. واپس لا کر پھر اس کو تخت و تاج دیا گیا. جس طرح اب 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد نواز شریف صاحب وطن واپس آئے ہیں. اس کے بعد جو اگلا رجیم چینج ہوا بڑا، وہ ہوا تھا کانگو کے اندر. پیٹرس لومبیا اس کا نام تھا. وہ بھی عمران خان صاحب کی جس طرح اس وقت مقبولیت 73-74%، 76% ہے، اسی طرح پیٹرس لومبیا جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ بھی اسی طرح تھی. عوام کے اندر وہ مقبول تھا، لیکن جب وہ اتارا گیا عوام سڑکوں پہ آئی، حالات وہاں کشیدہ ہوئے، پھر حالات مزید کشیدہ ہوئے. اسی دوران جو اس کو ناپسند کرنے والے لوگ تھے، جو اس کے مخالف لوگ تھے، وہاں ہیرے، جواہرات اور دیگر معدنیات کے ذخائر ہیں اس ملک کے اندر. ملک غریب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. پیٹرس لومبیا جو ہے اس کو 50 آدمیوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. اس پر اتنی گولیاں چلائیں کہ اس کی لاش جو ہے وہ بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ پیٹرس لومبیا ہے. اس کے بعد جو بڑا رجیم چینج ہوا وہ ہوا یوکرین کے اندر. جو اس وقت کا وزیر اعظم یا صدر اس کا وہاں پر گن لے، اس سے پہلے جو وہاں پر جو صدر تھا جس کو اتار کر اس کو لایا گیا، اس کے خلاف جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا. مولانا صاحب نے دھرنا دینے کے بعد لانگ مارچ آئے اور مہنگائی مارچ آیا، پھر بلاول آیا، یہ سارے لوگ آئے. اس کے اندر ایک اور دینی جماعت جو ہے اس نے بھی اپنا تڑکا لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ پولیس والے جو اللہ کو پیارے ہوئے، کچھ شہری جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. پھر وہ دب کر بیٹھ گئی اور اس نے پھر دوبارہ نام نہیں لیا. فرانس کے ساتھ یہ پچھلی حکومت کے مذاکرات بھی چلتے رہے، گلے بھی ملتے رہے، یہ سارا کچھ ہوا. اس جماعت نے پھر دوبارہ فرانس کے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہ سارا کچھ ہوا اس آدمی کے ساتھ. اس کے بعد یوکرائن کے اندر یہ شخص جو اس وقت روس کے ساتھ اور پیوٹن کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور یورپی یونین کا خواہاں ہے، اور اب وہ ملک یوکرائن جو پوری دنیا کے اندر گندم بھی کا ایک خاص حصہ پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ ایٹمی قوت تھا، پھر وہ ایٹمی قوت بھی چھن گئی اس کی. اب اس وقت وہ ذرے ذرے کا محتاج ہے، اور یوکرائن اور روس کی جنگ جو ہے وہ ایک خطے کے اندر ایک نیا رنگ چلا ہوا ہے جس کو امریکہ فلی اور یورپی یونین فلی طور پر جو ہے سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی باری آئی. عمران خان صاحب کے جو قصور ہے وہ میں گنا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. عمران خان صاحب کے چند قصور. سب سے پہلا قصور عمران خان صاحب کا جو شبر زیدی صاحب نے گیٹ لگوائے تھے، ان گیٹوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی روزی پر لات پڑی تھی. انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو لات مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور شبر زیدی صاحب جو ہے ان کی بھی چھٹی کروا دی گئی تھی. جو گیٹ لگے تھے بارڈر کے اوپر مال جاتا تھا، تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ مال آئے جائے، ٹیکس دے، جو مرضی جو کچھ لے آئے. یہ ساری باتیں ہوئی. اس کے بعد جو سلسلہ چلا، جو جس طرح بتایا خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو نون لیگ کے صحافی بلاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو 8-9 ماہ ہوئے تھے تو ہمیں آوازیں پڑنی شروع ہو گئی تھی کہ آپ آ جاؤ. خرم دستگیر صاحب نے بھی بتایا تھا. یہ ساری باتیں اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب عمران خان صاحب پاکستان کے اندر کچھ ریفارم لانے کی باتیں کر رہے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ٹیکس جو ہے اس کی زد میں آ رہے ہیں، یا اور جو شکنجہ عمران خان صاحب ٹائٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے اوپر شبر زیدی صاحب جو کام کر رہے تھے اس پر پھر اس وقت کے سپہ سالار جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہتھوڑا رکھو. اور دوسرا جو عمران خان صاحب یہ نیب کے کیسز یا ریکوریوں کی طرف جا رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. یہ NRO مانگ رہے ہیں، ان کو NRO دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران خان صاحب ڈٹ گئے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر جو بنیاد بنی ہے پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کی، کیوں اس میں افغانستان سے جو واپسی ہوئی تھی امریکہ کی اور نیٹو فورسز کی، وہ بھی ایک کریکٹر ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر جب انہوں نے جا کے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا، پھر اس کو بہت ساری غلطیاں لگی. اس دوران عمران خان صاحب جو ہے ان سے CIA کا چیف ملنے آیا. کیوں؟ وہ شکست بہت بڑی تھی. افغانستان کی شکست جو ہے وہ بہت بڑی تھی. امریکہ کے لیے بہت سارے سوالات ان کے ایوانوں میں اٹھ رہے تھے، عوام اٹھا رہی تھی. اس نے پھر دوبارہ غلبہ پانے کے لیے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا. CIA کے چیف آیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ہم منصب سے جا کر ملیں، یعنی جنرل فیاض حمید صاحب سے جا کر مل لیں.
اور وہ پہلی لڑائی امریکہ کے ساتھ اس وقت شروع ہوئی. پھر جو اسرائیل والا معاملہ تھا جس کے اوپر جو ایک اسلامی دوست ملک ہے جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، ایک اسلامی ملک نے اس کو تسلیم کر لیا، دوسرا ملک جو ہے وہ جلد بازی میں تمام کام کرتا جا رہا تھا. اسرائیل کا صدر جو ہے اس وقت کا، وہ پاک سرزمین جو ہے میرے پیارے نبی کی دھرتی کے اوپر پہلا وہ یہودی صدر تھا. جب سے اسرائیل بنا اس کے بعد سے لے کے سعودی عرب کی تاریخ میں وہ پہلا شخص تھا. پھر جس طریقے سے وہ نیوم سٹی بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے شاہ محمود قریشی صاحب یا جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ مشورہ کیا، عمران خان صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کو جان دینی ہے. وہ بات ایک مسئلہ بنی. پھر اس کے بعد OIC کا اجلاس جب فلسطین کے اوپر جارحیت کر رہا تھا اسرائیل، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دوست ملک سے اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے پھر ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے، پھر شاید آپ کو نہ بلائیں. اور اسی بات پر وہ چڑ گئے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا کہ آپ معافی مانگے ورنہ ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ڈٹ گئے، لیکن پھر وہ معاملات کول ڈاؤن کیے گئے. جو بھی ہوا، جو معاملات طے ہوئے جس کا ثمر اب مل رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہوا ایبسلیوٹلی ناٹ والا، اس کے بعد تمام معاملات جو پاکستان کے طے ہوئے چائنا کے اندر، عمران خان صاحب کا جو ٹلٹ تھا وہ زیادہ چائنا کی طرف تھا، رشیا کی طرف تھا، یعنی یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو بھی تجارت کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے اوپن تجارت کرو. اور جس کے تحت انہوں نے سربئی اولمپک کے اندر جس وقت عمران خان صاحب گئے وہاں پر ایک پوری سٹیٹ کا ایک معاہدہ ہوا رشیا کے دورے کا، اور جس میں سہولت کاری جو چائنا نے اختیار کی. چائنا نے وہ تمام معاملات جو طے کروائے، جو دوریاں تھیں روس کی اور پاکستان کی، اس کو ختم کیا. افغان وار کے بعد جو پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے، بھارت اس سے فائدہ اٹھاتا رہا. عمران خان صاحب روس گئے، جو کچھ پاکستان کے لیے وہ رعایت لے سکتے تھے وہ انہوں نے وہاں سے لی. 3.5 گھنٹے کی ملاقات کی. اس کے اندر یوکرین کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی. جس وقت عمران خان صاحب آئے تو پھر ایک عمران خان صاحب پر الزام لگا کہ یہ خود ہی چلے گئے، حالانکہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے. جن جن لوگوں سے مشورہ کیا میں نام نہیں لیتا، ان لوگوں نے فورن آفس نے اور جانے سے پہلے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے مشورہ ایک دفعہ پھر کیا گیا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو انہوں نے کہا آپ کو جانا بنتا ہے، آپ وعدہ کیا ہوا ہے. بہرحال کہ یہ ساری چیزیں بنی عمران خان صاحب کے لیے، اور عمران خان صاحب کو اب جو معاملات فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی بنیاد رکھی تھی اور ایک OIC کا اجلاس بلایا تھا. اس بندے خدا نے کورونا سے بھی فائٹ کی، ملک کو ترقی بھی دی، اور اس کے علاوہ دیگر جو بہترین 10 ملک تھے جنہوں نے جو ترقی پذیر ملک جو اپنے ملک کی جو معاشی ترقی کا جو ہے گراف اوپر کو لے کر جا رہے تھے، ان 10 ملکوں میں پاکستان شامل ہو چکا تھا. بغیر کسی غیر ملکی امداد کے 17 سال کے بعد پاکستان ایک ترقی کی شارہ پر چلنا شروع ہوا تھا. یہ سارے کام عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے. کورونا بھی آیا، چائنا کے ساتھ جو فیز 1 وہ مکمل ہوا، فیز 2 کے اندر معاہدے جو ہے وہ تیزی سے ہونے شروع ہو گئے. J10C بھی پاکستان کو ملے. اس کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ مارکا ہوا ابھی نندن والا وہ بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا، جس کا بہت دکھ ہے. نموس رسالت کا ایک عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا جس کی تعریف روس کے صدر پیوٹن نے بھی کی، اور دیگر جو مسلمان ممالک ہیں ان میں عمران خان صاحب کا قد بڑا. یہ چیز بھی اس دوست ملک کے جو بڑے ہیں ان کو جو ہے وہ گوارا نہ گزری. طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ سارے معاملات عمران خان صاحب کے گلے میں فٹ ہوئے. بہرحال کہ یہ چند ایک قصور تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے ان کی ہٹ لسٹ پہ آئے. کیوں؟ بھٹو کا ایک OIC کا اجلاس، عمران خان صاحب کے 2 OIC کے اجلاس، اس کے علاوہ اسرائیل کے متعلق عمران خان صاحب کا کہنا کہ میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، یہ چیز، اس کے علاوہ نموس رسالت کے لیے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھانا اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کو عیاں کرنا، بھارت کا جو جبر تشدد کشمیر کے اندر ہو رہا تھا اس کو عیاں کرنا. اس وقت تو بھارت کا یا اسرائیل کا جبر تشدد بہت پیچھے رہ گیا، ہم تو اس سلسلے میں بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ سارے جرائم ہیں جو عمران خان صاحب نے کیے. 17 سال کے بعد ملک کو ترقی دی، یہ بھی ایک جرم ہے. اور یہ رضا شاہ پہلوی کی طرح یہ جو گروپ ہے PDM، جس کا نام ہے PDM، جس میں 3 اہم کردار ہیں، جب سے یہ سیاست کے اندر آئے ہیں
اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان سیدھا نہ ہو سکا، یہ سیدھے ہوتے گئے، اور پاکستان ترقی نہ کر سکا، یہ ترقی کرتے گئے۔ ان کے ساتھ جو حوالی لگے ہوئے ہیں وہ ترقی کرتے گئے۔ کل جو سائیکلوں کو پنچر لگاتے تھے، آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر اور بڑے بڑے مال جو ہیں ان کے بنے میں، پیٹرول پمپ بنے میں، پاکستان کی عوام نیچے کو گئی، یہ اوپر کو گئے۔ یہ بہت سارے جرائم ہیں جو عمران خان صاحب کے، بہرحال کہ یہ جو سارا کیس ہے، یہ اب عمران خان صاحب کا جو ہے فائٹ ہوگا، کس طرف کو آگے جایا جائے گا، کس طریقے سے اس میں ریلیف ابھی ملے گا نہیں ملے گا، معزز عدلیہ کیا رول اس میں ادا کرے گی، عدل اور آئین کا پاکستان میں کیا بول بالا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ پاکستان اس کرائسس سے نکل سکے گا یا نہیں نکل سکے گا؟ کیوں میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بہت ساری میں بتایا کہ یہ جو ڈونلڈ بلوم ہے، ایک ڈونلڈ لو ہے جس نے سائفر بھیجا تھا، ایک ڈونلڈ بلوم ہے، یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر امریکہ جو ایمبیسڈر ہے اس کا نام ہے، اور جو برطانوی ہائی کمشنر ہے اینجلا مرکرے، وہ جو ہے یہ جس ملک کے اندر بھی جاتے ہیں اس ملک کی تاریخ ہے، یہ جس ملک کے اندر گئے کٹھے گئے اور ان کے ذمے یہ کام ہے کہ اس ملک کی بربادی اس طریقے سے کر کے آنی کو شاید وہ ملک دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ لبنان میں رہے، کینیا میں رہے، اور دیگر شام، لبنان، مصر، یہ بہت سارے ملکوں کے اندر اپنے جو انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں، اور وہ ملک جو کبھی دولت میں کھیلتے تھے آج کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ آئے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں آ کر جو حالات پاکستان کے معاشی طور پر، خارجی طور پر اور جو ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ مصدق والا معاملہ یا رضا شاہ پہلوی کو دوبارہ انجیکٹ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو انجیکٹ کیا گیا، وہاں پر کیا معاہدے ہوئے، کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ اگر ان کو حکومت، اب جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وزد ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، یہ وزیر اعظم بنائیں گے، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنی دیر تک دوستی چلتی ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے کہ 1.5 سال چلے گی، 1.5 سال کے بعد یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت سوال بنتا ہے جو عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ ایک دن آپ ہماری طرف پھر واپس آؤ گے، یہ پھر واپس آئیں گے ہماری طرف، پھر ہم سوال کر سکتے ہیں اس وقت کے سار، اس وقت ہمارے اوپر جو جبر تشدد ہوا، جو کچھ ہوا، اب کیا ہم بھی سوچیں؟ آج آپ کو ہماری ضرورت پیش آئی، لیکن ملک کی خاطر بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے بچے قربان کیے، کتنے آدمی جو اس 2 سال کے دوران پاکستان سے اس غلامی اور آزادی کی جنگ کے اندر چلے گئے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے۔ جس طرح آج ریحان زیب جو ہے اس نے آج ایک خون دیا ہے، یہ بھی ایک شہید وہ ہے جس نے اس آزادی کے اندر اپنے خون کے قطرے ڈالے ہیں۔ بہرحال کے بہت سارے سوالات ہیں، یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کو اس سے آگے انالیسس کریں گے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آئے گی کہ پاکستان کس گلی کی طرف جا رہا ہے، کس طریقے سے چائنا کو یہاں سے نکالا گیا، کس طریقے سے اب پاکستان جو ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، کس طریقے سے نواز شریف صاحب اس ملک کو ترقی دیں گے، کب امریکہ نے ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا، کب ہمیں وہ امداد کی، کس طریقے سے پاکستان نے 9/11 کی جنگ کے اندر نقصان اٹھایا۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو اگر چھیڑنے بیٹھ جاؤں تو رات بھی گزر جائے گی، دن بھی گزر جائے گا، لیکن امریکہ کا درد ختم ہمارے سینے سے تو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جی ان لوگوں کو اچھا لگتا ہو امریکہ، جن کے مفادات، جن کے بچے، جن کے ترقیاں، بہت کچھ امریکہ سے وابستہ ہیں، جن لوگوں کی دولت بیرون ملک پڑی ہے، ان لوگوں کا امریکہ اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھتا ہے۔ یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ۔ لیکن 8 فروری کو آپ باہر نکلیں، عمران خان صاحب کا میسج ہے، ووٹ جس پارٹی کو مرضی ڈالیں، ووٹ خالی نہ چھوڑیں۔ بکاؤ مال بہت سارا ہے جنہوں نے دھاندلی کرنی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے، ان لوگوں سے بچنے کے لیے اپنا ووٹ ضائع کر دیں، 2 مورے لگائیں، ووٹ ضائع کر دیں، لیکن اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ جب آپ باہر نکلو گے آپ کا ووٹ چوری نہیں ہوگا، جب آپ باہر نکلو گے ٹرن اوور بڑھے گا، جب ٹرن اوور بڑھے گا تو دھاندلی کے چانسز کم ہوں گے، اور جب دھاندلی نہیں ہوگی تو پھر عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، اور آگے اللہ کو پتا کس نے تخت پر بیٹھنا ہے، کس نے تختہ دار پہ جانا ہے۔ یہ کھیل، جس طرح میں نے ایک ویڈیو کی تھی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ میں نے ساری کہانی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ 20 ارب ڈالر جو ہے پاکستان نے واپس کرنا ہے اس سال کے اندر، 20 ارب ڈالر امریکہ دے گا، سعودی عرب دے گا، دبئی دے گا،
چائنا تو دھو کر جواب دے چکا ہے، ترکی پیچھے ہٹ چکا ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے۔